الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل پر اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید میرے پیارے ساتھیوں۔ آج آپ کی خدمت میں دشمن سے بچنے کے لیے، دشمن کو غائب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قہر کے سامنے لانے کے لیے، دشمن سے نجات کے لیے بہت پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دشمن سے خلاصی حاصل ہوگی۔ میرے ساتھیوں، یہ دنیا ہے، اس میں ہر انسان حسد میں، بغض میں جلتا ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے بد ہے۔ چاہے کوئی آدمی دنیا میں نیک ہے یا بد ہے، اسے ضرور اس پر حسد کرنے والے، اس پہ جلنے والے کسی بھی لحاظ سے، چاہے خواتین ہوں چاہے حضرات ہوں، ان کا یہ آپس میں شیطان ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کوئی چیز کسی اپنے ساتھی کی، کسی اپنے بھائی کی، کسی اپنے بیٹے کی، کسی اپنے چاہنے والے کی، کسی اپنے برابر کے آدمی کی، کسی خاتون کی، دوسرے کو یہ ہضم نہیں ہوتا کہ وہ یہ اس طرح کامیاب ہو جائے، تو اس کے لیے وہ نظر بد کر دیتی ہے۔ یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عمل کر دیتے ہیں، تو ایسے دشمنوں سے، یا بعض اوقات کوئی غیر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی زیادتی کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، کسی بھی لحاظ سے دشمنی اختیار کرتا ہے، چاہے آپ کے اپنے ہوں چاہے آپ کے پرائے ہوں، تو یہ انسان کا خاصہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہ دلوں کے روگ ہوتے ہیں، یہ دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اعمال بد کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں، جو شخص بھی نمازی ہوگا، اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، تو وہ اس قسم کے خیالات سے، اس قسم کے افکار سے، اس قسم کے اعمال سے دور رہتا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، جو لوگ اعمال میں کمزور ہوتے ہیں، ان کے پھر شیطان کے بہکاوی میں آ جاتے ہیں، شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اعمال بد کے زیر اثر ایسے اعمال و افعال کرتے رہتے ہیں۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے میرے ساتھیوں، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ تو میرے ساتھی، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جو بھی نئے ویور آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی بھائی یا بہن کا بھلا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا بھی ضرور اس میں حصہ لگے گا۔ تو میرے ساتھیوں، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دو نام یا جبارو یا قہارو کی صفت ہے۔ جبار سب پہ غالب آنے والا، ظالم اور دشمن سے نجات کے لیے میرے ساتھیوں اس اسم کا وظیفہ بہت مجرب عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کرنے والوں کو دشمن سے نجات دے گا، مال و دولت سے بھی نوازے گا، عزت و منصب بھی عطا کرے گا۔ میرے ساتھیوں، دشمن جو بھی آپ کے ساتھ عمل کرے گا، وہ آپ کے مال و دولت کی وجہ سے آپ سے جلے گا، وہ آپ کی عزت و منصب کے لحاظ سے آپ سے جلے گا، اسی لیے تو وہ کرے گا۔ تو دنیا کی نظروں میں انسان معزز ہو جاتا ہے۔ یہ اسم کالے علم کے وار کو روکنے کے لیے بہت مؤثر ہے، لہٰذا جادو اور کالے علم وغیرہ کے اعمال جن لوگوں پہ ہوئے ہوں تو ان کے لیے یہ عمل بہت پیارا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ کیجئے۔ اس کا طریقہ کار میرے ساتھیوں آپ اپنے پاس لکھ لیجئے یا ذہن میں بٹھا لیجئے۔ صبح نماز فجر کے بعد، یعنی نماز اشراق کے وقت، آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد نماز اشراق کے آپ نے 1 مرتبہ دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت بھی میرے ساتھیوں دشمن سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، جسے ہم وطروں میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر دشمنوں کے لیے وہ دعا کی تھی، تو اس لیے یہ چیز دعائے قنوت آپ ضرور پڑھیں 1 دفعہ، اور 100 مرتبہ آپ نے یا قہارو یا جبارو اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کی 1 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ 1 دن ہی کا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دشمن نیست و نابود ہو جائے گا۔ ایک عمل سے ہی اس کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے ساتھیوں، جب بھی ایسے معاملات آ جائیں
عاجزی اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے کر کیا کرے گا، لیکن جب دل دکھی ہو جاتے ہیں، جب دل پریشان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پریشان دلوں کی آواز کو ضرور سنتا ہے۔ میرے ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی آج یہ چھوٹا سا عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔